السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طہارت فقہ الطہارہ کی کلاس ہمارے الحمدللہ جاری اور ساری اللہ کے فضل سے ابھی تک 3 پارٹ یا 3 ایپیسوڈ یا 3 کلاسز الحمدللہ ابھی تک پیش کی جا چکی ہے، جس کی ریکارڈنگ بھی میں نے آپ کے فطر سے عید الاضحیٰ تک ہونے والے کورسز میں فقہ کے کلاس میں نے آپ کے الحمدللہ گروپ میں بھیج دی ہے۔ تو آج چوتھا پارٹ پیش کیا جائے گا فقہ الطہارہ کا انشاءاللہ۔ میں جان سکتا ہوں کہ ذالک کا مختصر بیان مع حوالہ جات، تو حوالے بھی جاننا ضروری ہے۔ استنجا، نجاست میں پانی سے دھونا، غسل کرنا، پتھر ڈھیلا اینٹ کا استعمال کرنا، پیپر کے ذریعے سے صفائی کرنا، تو ان سب کے جو دلائل ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور پھر صحیح بخاری کے اندر بھی، تب یہاں پر پانی سے دھونے کا تو ذکر بہت سارے احادیث سے مل جاتا ہے۔ غسل کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، غسل کرنا دھونا، اور پتھر ڈھیلا اینٹ کا استعمال کرنا یعنی کہ پیشاب یا پاخانہ کو صاف کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر پیپر کا استعمال کی بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ وہ پیپر جس پر کوئی علمی باتیں لکھی ہوئی نہ ہوں، وہ پیپر جو لکھنے پڑھنے کے لیے کام آتا ہو، اس پیپر کو نہیں، اس کے علاوہ جو پیپرز ہوتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے لیے آج کل اس کے لیے خاص ٹیشو پیپر بنائے جاتے ہیں۔ تو حدیث کا جو عموم ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ شریعت نے ہمیں دوسرے چیزوں سے روکا نہیں، اگر ایسی کوئی حدیث آتی یا آیت کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے صفائی جائز نہیں ہے، اینٹ پتھر ڈھیلا پانی اس کے علاوہ جائز نہیں، اگر کوئی ایسی نص صریح آتی تو تب پیپر سے صفائی کی علماء کرام اجازت نہیں دیتے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اجازت دی گئی، تو لہٰذا پیپر سے خاص طور سے فلائٹ میں اور ایسے مقامات پر جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے تو پیپر سے صفائی اچھی طریقے سے کر لے انشاءاللہ۔ نمبر 2، کپڑوں پر منی لگ جانے پر تو اس کو کھرچ کر صاف کیا جا سکتا ہے، صحیح مسلم میں ہو کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ جس برتن میں شراب یا سور کا گوشت پکایا گیا ہو تو اس کی صفائی کا طریقہ، اگر تمہیں ان کے علاوہ برتن مل جائیں تو ان میں کھاؤ اور پیو، اگر ان کے علاوہ برتن نہ ملے تو انہیں پانی سے دھو ڈالو، پھر ان میں کھاؤ اور پیو۔ سنن ابی داؤد میں اس بارے میں ہمیں ملتی ہے۔ بلوغ المرام اگر آپ پڑھیں گے تو سارے حدیث کے اہم اہم جو اجزاء صحیح بخاری صحیح مسلم کتب الستہ اور اس کے علاوہ میں بکھرے ہوئے ہیں، بلوغ المرام، المنتقی، ایسی کتابوں میں ان کو ایک جا کے آتا ہے، تو ایسی کتابیں ہی پڑھتے رہنا چاہیے، الگ الگ مساجر ہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر حیض کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر ملے، پھر دھو ڈالے، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 675۔ جب جوتے پر گندگی لگ جائے زمین پر یا مٹی پر رگڑ کر صاف کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 25۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا، پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا، صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ دودھ پیتا بچہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو بچی پیشاب کر دے تو کپڑوں کو دھویا جائے، اور لڑکا کر دے تو اس جگہ پر اچھی طرح پانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے۔ یہ اس وقت کی عمر کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی جو اوپری غذا شروع نہیں کی اور ماں کے دودھ پر ہی ان کا انحصار ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد نمبر 386۔ تو دیکھا آپ نے، بات حدیث ہے صحیح بخاری میں مل رہی، بات صحیح مسلم میں، بات سنن ترمذی ماں، بات ابو داؤد میں، اس لیے بلوغ المرام، منتخا جیسی کتابیں بھی ساتھ میں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا علم کو ایک سوئی ملے، تاکہ وہ علم بکھرنے نہ پائے کہ آپ نے صحیح بخاری پڑھی اور صحیح مسلم نہ پڑھی۔ اگر آپ نے صحیحین پڑھی لیکن کتب ستہ باقی کے اربع سنن اربع اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا علم ادھورا رہ سکتا ہے۔ اگر زمین ناپاک ہو تو زمین کے اس حصے پر پانی بہائیں جو ناپاک ہے۔ صحیح مسلم میں بدو کا جو واقعہ ہے حدیث نمبر 24۔ دودھ یا دیگر پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے اس میں پوری طرح ڈبو دو،
پھر نکال کر پھینک دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری دوسرے میں شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3320۔ احتلام کے کپڑے آدمی غسل کرے گا، اور کپڑے کے جس مقام پر منی کا اثر ہے اس جگہ کو دھو لے، یا سوکھ گیا ہو تو کھرچ دینا کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 229، صحیح مسلم حدیث نمبر 288۔ نجاستوں کے دھونے کی تعداد، کتا اگر منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھونا، جس میں ایک بار مٹی سے دھونا ضروری، باقی کسی بھی نجاست کے لیے تعداد شرط نہیں۔ پاکی کا یقین اور نجاست کا اثر زائل ہونا ضروری ہے۔ ہر نجاست کو کتے پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، یعنی ایسے قیاس کی ذات نہیں ہے کہ آپ کتے کے بارے میں جو معلومات ہے پھر وہی ہر جانور کو فٹ کر دے کے ساتھ ساتھ مرتبہ دھونا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نجاستوں کے دھونے کی تعداد کے بارے میں یہاں پر کتے کی حد تک کہ اس کو فٹ کیا جائے گا، اس کے لحاظ کی حد تک جب گھی میں چوہا گر جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکال دو، اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ خواتین کا برقع جس کا نچلا حصہ زمین پر گھسیٹتا ہے، ام المومنین ام سلمہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں جو زمین پر گھسیٹتا ہے، اور میں نجس جگہ میں بھی چلتی ہوں، تو ام سلمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کی زمین جس پر وہ گھسیٹتا ہے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 383۔ اب آئیے آداب قضاء حاجت 24۔ آداب استنجا، پیخانہ اور پیشاب صاف کرنے کے جو آداب ہیں، اور فضلہ خارج کرنا، پیشاب اور پاخانہ کہاں پر کیا جائے اور کہاں نہیں، ان سب کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر پاخانے پکے نہ ہو تو قضاء حاجت کے لیے آبادی سے دور جائیں جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 2، راستوں، سایہ دار درختوں یا لوگوں کے بیٹھنے آرام کرنے کی جگہوں، تالاب یا نہر کے کناروں پر قضاء حاجت کی ہے۔ نمبر 3، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ نمبر 4، بیماری، سردی یا کسی ضرورت کی وجہ سے پیشاب کے مخصوص برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، زمین سے قریب ہونے تک کپڑے کو نہ اٹھائے تاکہ سطح ڈھکی رہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں بایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے دوران قبلے کی جانب منہ اور پیٹ نہ کرے۔ نمبر 8، کپڑے اور بدن کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 9، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ نمبر 10، پانی میسر ہو تو اسی سے استنجا کرے۔ نمبر 11، بیت الخلاء سے نکلنے پر غفرانک پڑھے۔ نمبر 12، قضاء حاجت کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن سے ضرور دھوئیں۔ نمبر 13، بصورت مجبوری کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ نمبر 14، یورینری پاٹ میں پیشاب کرنا بوقت ضرورت درست ہے۔ نمبر 15، یورینری پاٹ کا پیشاب جل اچھا تیز دے۔ نمبر 16، پیشاب کرنے کے دوران نہ سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دیں، یہ مستحب اعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 17، پیشاب کرنے کے لیے دیوار یا کسی چیز کی آڑ لینی چاہیے۔ نمبر 18، نماز پڑھنے سے پہلے اگر پیشاب پاخانہ کی حاجت ہو تو پہلے فارغ ہو لے پھر نماز پڑھے۔ نمبر 19، غسل خانوں میں پیشاب کرنا منع ہے اگر پیشاب کرنے کی جگہ اس میں نہ بنی ہو۔ نمبر 20، گھروں میں قضاء حاجت کے لیے اٹیچ باتھ روم بنانا درست ہے۔ نمبر 21، پیشاب یا پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ کے ساتھ منہ دھونا اچھا ہے۔ نمبر 22، طہارت یعنی غسل اور وضو وغیرہ کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ نمبر 23، طہارت میں مبالغہ، میکسیمم ایفرٹ، ایکسٹریم ایفرٹ کرنا چاہیے، یعنی حدیث میں جو ہے بالغ فی الاستنشاق، اچھی طرح سے صاف کرو، اور اسی طرح طہارت پیشاب میں احتیاط نہ کرنے، چھینٹے وغیرہ سے تو خبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس میں اس معنی میں مبالغہ ہے کہ زیادہ بالغ فی الاستنشاق، تو اس لیے مبالغہ کا ورڈ استعمال کیا گیا، لیکن یہ وہ مبالغہ نہیں ہے کہ جس میں وسوسے اور شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ غلو آمیز مبالغہ بنا ہے۔ یقیناً احتیاط کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ لوگ او سی ڈی پیشنٹ بن جائے، وسوسے کا موسوس جس کو بولتے ہیں وہ بن جائے۔ حدیث میں وسوسوں پر بہت زیادہ کتابوں میں بہت زیادہ کتابیں لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی نکیر کی کہ جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ان سب سے دور رہنا۔ بہت سارے امت مسلمہ کے لوگ جب حدیثیں سنتے ہیں قبر کے عذاب کے تو آخری میں وہ او سی ڈی پیشنٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ
وہ لوگ اس کا معنی غلط لیتے ہیں، یا بیان کرنے والے بہت ہی سختی سے علو آمیز انداز میں بیان کر دیتے ہیں، تو اس لیے علماء سے علم حاصل کرے، نیم علماء سے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے آپ زیادہ بھروسہ نہ کریں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ قضائے حاجت کے لیے اب تفصیل سے ابھی 24 پوائنٹ کے میں نے دلائل کی اسکرین پہ بتا رہا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں، ون بائی ون بتاؤں گا میں۔ قضائے حاجت کے لیے آبادی سے دور یا لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جائیں، تو اس کا میں نے حوالہ یہ حدیث، دوسرا راستوں سایہ دار درختوں یا لوگوں کے فائدہ مند مقامات پر قضائے حاجت کی ممانعت۔ تو آپ کو میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا اس میں۔ تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ کی دلیل، پانچواں اور چھٹویں پوائنٹ کی دلیل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسکرین دیکھ کر پڑھنے والوں کے لیے ہے، جو صرف آڈیو سنتے ہیں ان کے لیے اس سے پہلے میں نے 24 پوائنٹ ابھی 1 منٹ پہلے میں نے بتا دی انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ، جو نوجوان بچیاں ہیں، عالمات عالم ہیں، وہ نوٹس کرنا چاہتے ہیں دلائل، بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنا، قبلے کی جانب منہ اور پیٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف ہے۔ آگے یہ ہے کہ امام صنعانی اور صاحب تحفۃ الراوی جیسے بعض علم نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث کی بنیاد پر آبادی اور صحرا میں فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ قبلے کی جانب منہ اور پیٹ کرنے ممانعت کھلی اور خالی جگہوں کے لیے ہے، تاہم بند گھروں عمارت میں جائز ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی، تو یہ ذہن میں رکھیے آپ، اختلاف گھروں میں پریشان نہ ہو، اگر وہ قبلہ رخ ہو بھی جاتے بہتر ہے کہ اس میں قبلہ رخ نہ رکھیں، آپ بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیے 9 پوائنٹ کی دلیل، 10 11 12 13 14 کی دلیلیں ایک جگہ پر کر دیجیے، 15 16 17 کی دلیلیں ایک جگہ پر کر دیجیے، 18 کی دلیل، 19 پوائنٹ کی دلیل، 20ویں پوائنٹ کی دلیل، 21ویں پوائنٹ کی دلیل۔ تو آپ اسکرین رکا رکا کر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں جلدی گزارا کیونکہ بہت سارے لوگ آڈیو جو سنتے ہیں ان کے لیے کوئی خلل پیش نہ آ جائے۔ اس میں تو بہت زیادہ ہے، 26 27 28، ہاں 28 پوائنٹ سے آزاد رکھا ہے۔ پانی سے متعلق اس میں بھی جو ہے نجس کون سا ہے، نجس کون سا نہیں جاننا ضروری، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو جگہ بھی پاک ہونا ہے، بدن بھی پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، جو پانی کے لیے آپ برتن استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے پہلے آداب قضائے حاجت میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو اس کا اثر پھر وضو تک بھی پڑے گا، تو اس لیے وہ سارے مسائل جاننا پہلی دل میں جو ہے ازالہ نجاست پر بات ہے۔ نمبر 1، مائع مستعمل، وہ پانی جو استعمال کیا، پانی کے مسائل، وہ پانی جو استعمال کیا جا چکا ہے، جیسے وضو کے آداب سے ٹپکنے والا پانی یا غسل کے دوران استعمال کیا ہوا پانی اپنی اصل یعنی طہارت پر باقی رہتا ہے، یعنی طاہر خود پاک اور مطہر پاک کرنے والا ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسے مائع مستعمل سے احتیاط برتے جس کی زیادہ مقدار صاف پانی میں شامل ہو تو ایسی احتیاط جائز ہے، لیکن مائع مستعمل کے مطہر پاک کرنے کونے میں محدثین کی اکثریت اس کے موافق ہے، البتہ احناف حضرات کے مخالف ہے۔ تو آپ کو یہ میں نے اختلاف اس لیے بتایا کہ بعض اوقات جو نئے علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک طرفہ علم سن کر دوسرا علم سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں کہ بھئی دوسرا بھی تو قول ہے، بعد میں جب ان کو دوسرے قول کا پتہ چلتا ہے تو شک میں آ جاتے ہیں کہ بھئی علماء نے ابھی تک کیوں نہیں بتایا، یا ہم کو جو ہے نا یہ معلوم نہیں تھا، یا اچانک یہ کیا آ گیا، یہ حدیث کون سی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض مسائل میں جو ہے فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، تو اسی لیے بدایت المجتہد کتاب لکھی گئی ہے اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کو سبب خلاف معلوم ہونا چاہیے۔ کیا معلوم ہونا چاہیے؟ سبب خلاف، یعنی اختلاف کیوں واقع ہوا، تو اس کی جب تہ میں جاتے گا اور سبب بطل العجب، کہ جب سبب معلوم ہو جاتا ہے تو تعجب ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھا یہاں پر یہ حدیث آ گئی ہے، اور یہاں پر یہ امام صاحب کو یہ حدیث نہیں ملی ہوگی، یا اس کا فہم ان کے پاس کچھ اور رہا ہوگا،
تو اس کو کہتے ہیں رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. 11 وجوہات ہو سکتی ہے اختلاف ہونے کی، تو اس میں سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ریزن ہے. پھر کتاب و سنت کے اقرب جو قول ہوگا اس پر آپ عمل کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کتاب و سنت کتاب و سنت کو غالب کرنے کی مہم میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور اقوال جو رجال ہیں، اقوال ائمہ ہیں، ہم ان ائمہ کا احترام بھی کرنا ہے. کسی ایک جگہ پر ان کی بات اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو ان کی بے عزتی کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ ایک دو غلطی یا کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہم ائمہ کی محنتوں کو پانی پھیر دیں اور ان کی بے عزتی کریں. نعوذ باللہ. ہم ایسے ہم ایسے بد اخلاق طالب علم نہ بنے، بلکہ ان ائمہ کا احترام کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کرے اور ائمہ کا احترام رکھے، لیکن ان کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ قرآن حدیث سے ٹکرا جائے. اس نظریے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، بلکہ سارے ائمہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے. نمبر 2، مائع مخالط طاہر، یعنی وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز مل چکی ہو. تو اس کے اندر بھی کئی شکلیں ہیں. مائع مخلوط طاہر، پاک چیز سے ملا ہوا پانی، اس کی 3 قسمیں ہیں. وہ پانی پاک ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، نمبر 1. نمبر 2، لیکن اگر پانی میں ایسی تبدیلی ہو جائے جس سے وہ مائع مطلق نہ رہ پائے، تو ایسی صورت میں وہ طاہر تو ہوگا، مطہر نہیں. جیسے شربت وغیرہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں. تو اب آپ کوئی کہیں گے کہ بھئی یہ روح افزا ہے، اس کا نام روح افزا کر دیں گے آپ. اس کا نام جو ہے نا یہ شربت ہے نیمبو کا، تب اس کو پانی تو نہیں کہیں گے ہم. لیکن ایک پانی ہے اس میں چند کاڑیاں گر گئی، پتے گر گئے، تو ظاہر بات ہے وہ پانی کا وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی کہ پانی کا نام چھن جائے. نمبر 3، پانی میں تھوڑا آٹا گرنے سے اس پانی سے طاہر و مطہر کی خصوصیت ختم نہیں ہو جاتی، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہے. اس کے دلائل ہے، اس کے حوالے فقہا کے عبارتیں. تو فقہا میں آپ اکثر دیکھیں گے فتح الباری کا نام آئے گا، المغنی کا نام آئے گا، ابن تیمیہ کے مجموع کا نام بہت زیادہ آئے گا. قدیم زمانے میں طحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا نام آئے گا، مجموع، فتح الباری، ابن عبد البر کی کتابوں کا. اور اسی طریقے سے شرح سنہ امام بغوی بھی عبارت اچھی نقل کرتے ہیں، بدایت المجتہد والے. تیسرا مسئلہ، پانی پر ناپاکی کا حکم کیسے لگائیں. اس کی 2 قسمیں. نجاست کی وجہ سے پانی کے 3 اوصاف یعنی مزہ، رنگ اور بو میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے تو ایسا پانی نجیس ہوگا. یہ اجماع کی بنیاد پر لگایا گیا، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ہے امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، وہ حدیث ضعیف ہے. اجماع ہے کہ وہ ضعیف ہے اس کے الفاظ، لیکن معنی صحیح ہے، اس پر بھی اجماع ہے، تو اسی لیے اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے. نمبر 2، اگر کسی جگہ پانی بھرا ہوا ملے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا ناپاک، تو اس کی 3 چیزیں دیکھی جائیں گی، اس کا مزہ، رنگ اور بو. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز بدلی ہوئی نہ ہو اور پانی کی طرح ہو تو ایسا پانی پاک ہوگا. کوئی چیز بدلی ہوئی ہو تو ناپاک مانا جائے گا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ سے میں نے بہت دیر تک اس بارے میں گفتگو کی زوم میٹنگ پر. تو شیخ نے بتایا کہ دیکھیے گھروں کے اندر پائے جانے والے پانی کے بارے میں یہاں پر گفتگو نہیں ہو رہی. اکثر لوگ یہ پانی کا جو کانٹیکس ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کھلے میدان میں مسائل پیش آتے ہیں، یا انجانی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، جنگلات میں یا باغات میں جہاں پر کھلے کھلے پانی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے. گھروں کے اندر تھوڑے سے پانی میں اگر کوئی گندگی گر جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ حل کر لے سکتے ہیں کہ بھئی گندگی گر. جیسا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کم پانی میں کوئی گندگی گر جائے ایک گلاس ایک جگ میں تو آپ فوراً اس کو بہا دے. تو وہاں پر یہ مسئلہ نہ اٹھائے کہ خلتین غیر خلتین، وہ بحث ہی نہیں. یہ دراصل کھلے میدانوں کی جگہوں میں خاص طور سے مسائل پیش آتے ہیں. تو بڑا اچھا نقطہ لگا مجھے، اس لیے میں نے اسی انداز میں شیخ سے ہی کہا کہ آپ اس کو پہ دوسرا جو پوائنٹ ہے شیخ نے یہ جو ہے نا ان کے عبارات ہے بہت اچھے لگے مجھے، کہ اگر کسی جگہ پانی بھرا ہو ملے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو یہ اضافہ بہت حسین اضافہ ہے حدیث کے کانٹیکس میں. اور حدیث بیر بضاع پر آپ غور کیجیے، اس میں کافی تفصیل سے بحث کی امام صنعانی نے، اور تحفۃ الاحوذی میں امام عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت
گفتگو کی ہے، اور قدیم جتنے اختلافات ہیں تفصیلی طور پہ، اور منتہا میں بھی اچھی خاصی بحث ہے ان مسائل سے، تو ضرور پڑھیے، آپ کا علم بہت بڑھ جائے گا انشاءاللہ، اور آپ شک کی کیفیت سے باہر ہو جائیں گے کہ جب اذا جاء العلم بطل الوہم، تو وہم و گمان ختم ہو جاتا ہے جب علم آ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا مسئلے ہیں اس ضمن میں، جو یہ تو حاشیہ تھا، یہ تو تفصیلی دلیلیں تھی جو رنگ بو مزہ۔ ہاں، تیسرا، دو مٹکے سے کم پانی کی دو قسمیں، دو مٹکوں سے کم پانی، بہت ہی تھوڑا پانی۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں نے اس طویل مسئلہ جو کتابوں میں بہت طویل ہے، اس کو میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ دو مٹکے سے کم پانی بھی تبھی نجس ہوگا جب پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی بھی وضع بدل جائے، یعنی دو مٹکے سے کم پانی کا حکم بھی وہی ہے، یعنی دو ڈرم، بڑے بڑے جو ڈرم ہوتے ہیں، 204 لگ بھگ لیٹر، یعنی اس کو عرب کے لوگ کلو بولتے ہیں، تو اسے آپ دیکھ لیجیے انٹرنیٹ پر، بہت قریب قریبی ہے لیٹر سے وہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مٹکوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے پانی اگر کم ہو تو پھر غور و خوض کرنا پڑے گا۔ دو مٹکوں سے اگر پانی کم ہو تو غور و خوض کرنے پر، ریسرچ کرنے پر آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ نجاست گرنے سے پانی کا کوئی وقت تبدیل تو نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے دو مٹکوں کا ذکر نہیں کیا کہ ان سے کم پانی گرتے ہی نجس ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ حدیث کا مفہوم سیدنا ابو خدر رضی اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے ہے نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالکل تھوڑا سا پانی عام طور پر نجاست گرنے سے ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا پانی، بہت کم پانی، تھوڑے پانی کو بہا دیا جائے اور ایسے پانی کو استعمال کرنا، تو قلتین سے کم پانی اور قلتین سے بہت کم پانی، اس دونوں میں فرق کیا ہے، اس طریقے سے بہت بڑے اختلافات سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ تیسرا پوائنٹ، دو قلے سے کم پانی کے احکامات میں کافی اختلاف ہے جو یہ عوام کتاب متحمل نہیں، لہذا متول کتب فقہ مخالف سے رجوع کیا جائے یا راسخ علماء سے پوچھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر پانی میں ہواؤں یا پانی کے بہاؤ سے بہتے ہوئے پتے، لکڑیاں اور کچرا وغیرہ نوعیت کی کچھ چیزیں واقع ہو جائے اور اس میں تغیر پیدا ہو تو وہ نجس نہ ہوگا بلکہ اپنی اصلی حالت یعنی طاہر و مطہر رہے گا۔ نمبر 5، پانی میں یا حوض میں اگنے والے پودے یا پانی کی صفائی والا کوئی مواد ڈالا جائے تو پانی کی اصلیت و طہوریت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ نمبر 6، اگر پانی میں مٹی گرنے سے اس کا رنگ بدل جائے تو پانی کی پاکی پر کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ مٹی بھی پانی کی طرح طہارت کے لیے طہوریت کی صفت اور اپنے اندر رکھتی ہے۔ نمبر 7، بدبودار و متعفن پانی یا بہت دنوں سے ٹھہرے ہوئے بدبودار پانی کو مائع آجن کہا جاتا ہے، اور یہ پانی اپنی اصل پر باقی رہتا ہے تا وقت کہ اس کی اصلیت اور طہوریت ختم نہ ہو جائے۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جمہور کی رائے یہی ہے، اور اس سلسلے میں کسی کے اختلاف سے اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 8، اگر جسم کے کسی عضو پر زعفران یا آٹا جیسی کوئی طاہر و پاک چیز لگ جائے تو ایسی چیزیں جسم کی صورت ختم نہیں کرتی کیونکہ اس میں سے پانی پاس ہوتا ہے، لیکن جب انگوٹھی کا معاملہ ہے تو اس کو حرکت دینی چاہیے، پانی پہنچانا چاہیے، بالی ہے، اگر مشقت نہ ہو بڑی آسانی کے ساتھ آپ پانی پہنچا سکتے ہیں۔ جب مساح کی جگہ ہیں وہاں پر ذرا سا ڈھیل دی علماء کرام نے کہ اگر کسی نے مہندی لگا لی، اس کے اوپر ایک پیکٹ لگا لیا، تو اب پانی تو نہیں گزرے گا، لیکن مسح اس پر بھی کر لے اس پیکٹ پر، تو مسح کی حد تک سر ہے اور کانوں کا مسح ہے، پھر اس حد تک تھوڑی سی ڈھیل میں نے قریب قریب میں فتووں میں پائی ہے، قدیم پہلے تو ایسا فتووں میں وضاحت نہیں ہوتی تھی، یہ کہ بالوں پر اگر کوئی موٹی دبیر پرت والی چیز، جرم والی چیز یا موٹی دھات اگر ہو، ایسی چیزیں اگر ہو تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے، پہلے ایسا فتوا دیا جاتا تھا سر کے اوپر بھی، لیکن آج کل واضح ہو گیا فتووں میں کہ اگر مساح کے جگہ ہے جیسے سر ہے، کان ہے، تو وہاں پر اگر کوئی چیز ایک عورت نے بہت ہی سختی کے ساتھ اوڑھنی کو اگر سر پر لگا لیا ہے، سردی کی اور برف پیلے مقامات پر، اب اس کو نکال نہیں سکتی ہے، تو وضو کی حالت میں اگر اس نے، تو اس کے اندر جو ہے آ، اس کے اوپر مسح کر لے، جیسے امامہ پر
مسح کیا جا سکتا ہے، تو اسی پر قیاس کرتے اڑنے کی بجائے دی گئی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور قیاس کر لیا مرد اور مہندی لگا دیتے ہیں تو اس پر بھی مسح کر لے تو کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جڑوں تک آپ پانی پہنچائے کیونکہ وہ مسح کے مقامات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غسل کے لیے پھر الگ مسائل ہے، صرف وضو کے سر کے مسح کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیے آپ کو ہاں باریکی ذہن میں رکھے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 مذکورہ نقطے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صابن کے ساتھ غسل کرنے کی صورت میں طہارت باقی رہتی ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عہد صحابہ میں صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے ختمی پودے سے غسل کرنے کی اجازت دی۔ نمبر 10 مائع مشمس یا مائع ساخن یعنی سورج کی گرمی سے گرم کیا گیا یا سولار سسٹم یا خانات کہربائیہ یعنی کرنٹ کے ذریعے پانی گرم کرنے والی دیسی کسی مشین سے گرم کیا گیا پانی طاہر و مطہر ہے، جیسا کہ سیدنا عمر اور سیدنا ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خما میں گرم کیے گئے پانی سے غسل کیا۔ نمبر 11 دمدم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ نمبر 12 درج ذیل پانی پاک ہے۔ نمبر 1 سمندری پانی هو الطهور ماؤه والحل میتته سے استدلال۔ نمبر 2 دریا اور چشموں کا پانی، سورہ انفال کی سورہ نمبر 8 یا نمبر 11 کنوؤں کا پانی، بیر بضاع اور بیر ہا کی دلیل۔ نمبر 4 بارش کا پانی، سورہ فرقان کے آیت نمبر 48 اور برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی۔ نمبر 13 پوائنٹ اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہے، اگر کسی کی پاکی کے تئیں شک ہو جائے تو اصل کی طرف لوٹاتے ہوئے اس کو پاک سمجھا جائے، شک کو درست کر دیا جائے تاکہ نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ یقین لا یزول بالشک، اور شیخ ابن عثیمین شیخ سعدی اپنے قواعد فقہیہ میں بار بار یہ قاعدے کا ذکر کرتے، اور شیخ سعدی نے تو شعر لکھ دیا الاصل فی میاہنا الطہارہ والارض والثیاب والحجارہ، کہ پانی زمین کپڑوں اور پتھروں کے اصل پاک ہے جب تک کہ اس کے نجاست کی دلیل آ جائے۔ اگر پانی کی نجاست زائل ہو جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی میں وافر مقدار میں مزید پانی ملا دیا جائے یا وہ از خود پاک ہو جائے یا جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں حد تک صاف کیا جائے کہ اس میں مزہ رنگ اور بو پر مشتمل نجاست کا اثر باقی نہ رہے اور پانی واپس اپنی اصلیت پر آ جائے تو ایسا پانی پاک ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں اس تبدیل شدہ پانی کو استحالہ کہا جاتا ہے۔ علماء کے نزدیک استحالہ سے پاک ہو جانے کا تصور معقول اور مقبول ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ہماری پہلی جلد ختم ہوئی، باقی کے اور 5 جلدیں باقی ہیں فقہ الطہارہ پہ انشاءاللہ۔ دوسری جلد بھی جو ہے ازالہ نجاست پر ہی ہے، یعنی قدیم اور جدید 100 مسئلے، اور ساتھ میں سورہ الفطرہ جو 10 ہے وہ بتاتے دوسری جلد ختم کریں گے۔ اس کے بعد باقی کے 3 جلدیں وضو، غسل، حیض، استحاضہ اور پھر قدیم اور جدید مسائل پر مشتمل ہے انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت، ارشد بشیر مدنی کو تفصیل سے اگر آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو www.abmqurannote.com پر آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو روانہ کر دیجیے اپنا سوال 00919290621633 واٹس ایپ پر، انشاءاللہ جمعہ کو جوابات کثرت سے دیے جاتے ہیں، باقی دنوں میں صرف ایمرجنسی میں دیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔